محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پورا مہینہ ہم نے ذکر امام حسین کیا ہے، تو ہمیں نواز رسول کے ذکر سے کیا سبق ملا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو عزادار تھے عزاداری بند ہو گئی، مجلسیں جو ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی، ذکر حسین کی محفلیں جو تھی وہ بند ہو گئی، جو سبیلیں ہم لگاتے تھے وہ بھی بند ہو گئی، نظر اللہ نیاز حسین جو پکایا جا رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو 10 دن نواز رسول کا ذکر اور 355 دن، کیا وہ ہمارا کردار حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ آج اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن نواز رسول نے اپنے نانا جان کے اس فرمان کے اوپر کیسے عمل کیا؟ ظالم سلطان یزید، اس کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا، سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ نواز رسول نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ آج ہم حسینی ہیں لیکن کلمہ حق ظالم کے سامنے بلند نہیں کر سکتے، ہم بڑے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے پیر و مرشد اگر جھوٹے ہوں تو ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، ہم اس کے عہدے کا لحاظ رکھ کے چپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اور ہی کہہ دے گا، تو یہ حسینی تو نہ ہوئے ہم۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انسان کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق بیان کرتی ہے وہ نماز ہے۔ دیکھیں نواز رسول کا کردار، دیکھیں میدان کربلا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سر سجدے کے اندر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہے، اور ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، 5 وقت مؤذن اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، ہم حسینی ہو کر نماز کی طرف نہیں آتے۔ اور نواز رسول نے میدان کربلا کے اندر تیروں کے سائے میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور تیسری جو بات ہے تلاوت قرآن، پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ سر نیزے کے اوپر ہے پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے، سر نیزے کے اوپر ہے پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، قرآن موجود ہے، قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ گھر کے اندر 10 گھنٹے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں بیٹھ کر 10 گھنٹے موبائل چلاتی ہیں لیکن 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بچی کو حافظ قرآن نہ بناؤ، وہ شادی کے بعد قرآن کو بھول جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھنا نہیں ہے اس نے تو بھولنا ہے نا۔ تو 1 گھنٹہ اگر بلا ناغہ روزانہ کی بیس پر نکال لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
جب حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں میدان کربلا کے لے کر یزید کے دربار تک، یزید کے دربار سے لے کر مدینہ منورہ تک، اگر اہل بیت کے گھرانے والوں کے سروں کے اوپر چادریں نہیں تھی تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیے تھے کہ کسی کو چہرہ نہ دکھائیں۔ اور سیدہ کا وہ جملہ جو یزید کے دربار میں کہا تھا یزید یہ کیسا حکمران ہے تو، نبی کی شہزادیاں تو ننگے سر تیرے دربار کے اندر کھڑی ہوں اور تیرے گھر کی عورتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوں، اور یہ کیسا انصاف ہے۔ اور آج کی مسلمان کی بیٹی یزید کے دربار میں پھر بھی آیت تطہیر کی وارث چادر کی بات کر رہی ہے، پردے کی بات کر رہی ہے۔ آج مسلمان کی بیٹی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر بھائی ساتھ بیٹھا ہے، والد ساتھ بیٹھا ہے، بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، اور ایسی ایسی فحش ویڈیو تیار کر کے مسلمانوں کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ ارے ایک وقت ایسا بھی تھا، وہ زمانہ یاد کریں جب اسلام کی عظیم خاتونیں جن کو پردے کا حکم دیا گیا، اور اسلام کی عظیم وہ جماعت صحابہ کی جن کو پردے کا حکم دیا گیا، یاد رکھیں میں مختصر حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی نے صحابی رسول خاتون جنت کے گھر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب اندر داخل ہوئے خاتون جنت نے پردہ کیا، اور بعد میں پیارے آقا نے بطور صرف اصلاح ہمیں میسج دینے کے لیے یہ بات کی، فرمایا بیٹی وہ تو نبینہ ہے۔ عرض کی بابا جان وہ نبینہ ہے، میں تو نہیں، میں تو دیکھ سکتی تھی۔ ہم کہاں پر کھڑے، ہم کہاں پر کھڑے، ہم سوچیں اس میں۔ یہ میسج ہے خاتون جنت کی شہزادی کا۔ اور پانچویں بات اور آخری بات، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج ہمارا دنیاوی کو نقصان ہو جائے تو ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ علی اکبر دیا نواز رسول نے، لیکن ماتھے پر شکن نہیں ہے، آنکھوں پہ آنسو جاری نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ تو نواز رسول کے اس میدان کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ہمیں میدان کربلا ہم نے منایا ہے، ہمیں حسین کے ذکر کو منانا نہیں، اسے اپنانا ہے۔ ہم نے یہ حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، شہیدان کربلا کی شہادت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح معنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا ایک مہینہ، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اور شہیدان کربلا کی شہادت کے صدقے میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔